استغفر اللہ استغفر اللہ فقني لما تحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت دینے والی وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنا دیے وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا اور اسی نے آسمان میں چراغ بنایا اور اسی نے آسمان میں چمکنے والا چاند بنایا روشنی دینے والا چاند بنایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وہی برکت دینے والی ذات جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا نائب بنا دیا اس شخص کے لیے
جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھنا چاہے یا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے منہ لگیں تو انہیں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی رات اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزرتی ہے۔ والذین یقولون، یہ وہ ہیں جو کہتے رہتے ہیں اپنے رب کو، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار جہنم کا عذاب ہم سے دور رکھیو۔ آمین آمین آمین۔ ان عذابها کان غراما، تحقیق جہنم کا عذاب چٹی کی چیز ہے، چمک جانے والی۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم اور بڑی بری رہنے کی جگہ۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کریں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی ہاتھ کو روک کر رکھتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس کے درمیان سیدھی راہ پہ چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور یہ وہ ہیں جو اپنے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا کے نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور یہ کسی محترم جان کو قتل نہیں کرتے الا بالحق، مگر حق کے بدلے۔ ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ گناہ سے ملاقات کرے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر بچ جائے گا وہ بندہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور عمل بھی ایمان و توبہ کے مناسب کیے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ بندے جن کی برائیاں اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس کسی نے توبہ کی، اعمال صالحہ کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ تو اپنے اللہ کی طرف مکمل رجوع کر لیتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کی محفل میں حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ فضول بات کے پاس سے گزریں تو باعزت ہو کے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے ان کی رب کی آیتوں کا تذکرہ کیا جائے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ رب کی آیتوں پہ بہرے اور اندھے ہو کے نہیں پڑ رہتے۔ اللہ 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 اللہ۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے یہ کہتے رہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، هب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین، ہمیں بیویاں اور اولاد وہ عنایت فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کا بالا خانہ بدلے میں دیا جائے گا، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور یہ جنت کے بالا خانے میں استقبال کیے جائیں گے دعا سے اور تحفہ سلام سے۔ خالدین فیہا، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا، یہ بڑا بہتر ٹھکانہ ہے۔ ومقاما، اور بڑی بہتر رہنے کی جگہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دیجئے تمہارا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے اگر تمہاری دعا نہ ہو۔ فقد کذبتم، تم نے تو جھٹلا دیا۔ فسوف یکون لزاما، چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے دنوں سے ان رحمان کے بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے مزاج کا تذکرہ، اور پھر مزاج کے مطابق عادتوں کا تذکرہ، پھر جن چیزوں سے انہیں نفرت ہے ان کا تذکرہ، اور پھر آخر میں جن چیزوں کی انہیں تمنا و حسرت ہے پھر ان چیزوں کا تذکرہ، اور پھر درمیان میں اسی تذکرے میں ان کی دعائیں کہ یہ مقبول دعا والے لوگ ہیں جنہیں دعا مانگنی ہے، اصل میں مانگنے کی چیز یہ ہے جو یہ مانگتے ہیں، یہ مانگا کرو مانگنے والوں مجھ سے، یوں ان کی دعائیں بھی آگے۔ مزاج ان کا یہ ہے کہ یہ دھیمے مزاج والے، مشتعل مزاج والے نہیں ہوتے، منتقم مزاج والے نہیں ہوتے۔ نہیں، بلکہ دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں رحمان کے بندے۔ ان کی نظر رب کی رحمت پہ رہتی ہے۔ ان کی دعاؤں کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ ساری دعائیں رب کی رحمت کے حوالے سے ہی مانگتے ہیں۔ کسی اور کو رب کے سامنے کرنے کی بجائے کسی تیسری شخصیت کو بطور وسیلہ یا بطور سفارشی رب کے سامنے کرنے کی بجائے، یا اپنی نیکیوں کے تذکرے کی بجائے دعا کی معراج کو پہنچتے ہیں رب کے سامنے دعا کی قبولیت کے لیے بطور وسیلہ اور واسطہ صرف رب کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمن۔ سبحان اللہ۔ چونکہ رب سے رب کی رحمت مانگتے رہتے ہیں، لہذا رب کی مخلوق پہ بھی رحم کرتے رہتے ہیں تاکہ رب انہیں معافیاں دے، رب ان پہ رحمت کرے، نظر رب کی رحمت پہ، تو اس کی وجہ سے پھر رب کی مخلوق پہ بھی کوئی زیادتی نہیں کرتے، روب نہیں ڈالتے، رب کی مخلوق کے ساتھ تکبرانہ رویہ اختیار نہیں کرتے، نہ بلکہ رب کی مخلوق میں سے کوئی ان کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرے تو جواب پھر بھی جہالت سے نہیں دیتے، جواب بڑے حلم سے دیتے ہیں۔ جواب اس طرح دیتے ہیں کہ
جواب بھی ہو گیا، لیکن ان کے رحمان کے بندے ہونے کے دامن میں کوئی چھینٹا بھی نہیں بڑھتا۔ ان کا جو رب کی رحمت کو مانگنے کا انداز ہے مخلوق سے درگزر کا، وہ پھر بھی قائم رہتا ہے، اس کو خراب نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جب مزاج ان کا دھیما ہے، مشتعل مزاج نہیں، متکبرانہ مزاج نہیں، تو پھر سیدھی سی بات ہے ہر اس عمل اور اس کام سے یہ دور رہتے ہیں جس میں کسی قسم کا بھی تکبر یا کسی قسم کی میں یا کسی قسم کی نفسانیت عروج پہ ہو۔ ویسے انسان ہے، آخر نفس تو اندر موجود ہے، انسان ہے، خودی تو اندر موجود ہے، لیکن رب کی رحمت پہ نظر رکھنے والے میں سے بڑی دور رہتے ہیں، میں نہیں کرتے، درگزر ان کی عادت ہوتی ہے۔ خود میں کرنا تو کجا، یا باں کرنا تو کجا، میں کرنا انسانی انانیت ہوتی ہے، اور باں کرنا، بھیڑیا بن جانا، کتا بن جانا، یہ نفسانیت ہوتی ہے۔ چونکہ ان کی نظر رب کی رحمت پہ ہوتی ہے، لہذا ہر ایسا کام جس میں انانیت عروج پہ ہو یا نفسانیت عروج پہ ہو، ایسے کاموں سے یہ بالکل پرہیز کرتے ہیں اور بڑی دور رہتے ہیں۔ اس کام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس میں انہیں اپنی رب کی رحمت سے محروم ہونے کا خدشہ ہوتا ہو، اس سے تو بالکل دور رہتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے جن کاموں سے دور رہتے ہیں ان کاموں کا تذکرہ ہوا کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنا کے پکارتے نہیں ہیں، اس لیے کہ رب کے ساتھ کسی کو معبود بنا کے پکارنا رب کے غضب کو بھڑکانا ہے، اور یہ تو رب کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، لہذا وہ کام نہیں کرتے جس سے رب کا غضب بھڑک جائے، رب کا غصہ بھڑک جائے۔ اللہ اللہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ رب کو، رب ہے، نافرمانیوں پہ غصہ تو آتا ہے، جب کوئی اس کی نافرمانی کرے غصہ تو اسے آنا چاہیے، غصہ تو اسے آتا ہے، لیکن جتنا غصہ اسے ایک نافرمان کی اس حرکت پہ آتا ہے کہ وہ پکار جو مشکل میں مدد کے لیے کسی غائبانہ ہستی کو کی جاتی ہے، اسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے یہ پکار کسی اور کی کرتے ہیں جب لوگ اللہ کے علاوہ، تو یہ رب کے لیے بہت بڑی نافرمانی ہوتی ہے، بہت بڑے غصے کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے غصے کی بات۔ اپنے غصے کو بیان کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹنے لگتے ہیں انسانوں کی اس حرکت پہ جب وہ رب کے علاوہ کسی اور کی پکار کریں، یا رسول اللہ اغثنی، یا پیران پیر بیڑا باڑی ہو تو بیڑا پار کریو۔ اللہ اللہ، فرشتوں کی پکار، پیغمبروں کی پکار، اولیاء کی پکار، اللہ کے سوا کسی کی بھی پکار رب کے غصے کو بھڑکانے والا عمل ہے۔ آسمان پھٹنے لگتے ہیں، زمین شک ہونے لگتی ہے۔ یہ زلزلے جو آتے ہیں، زمین شک ہوتی ہے، یہ ایک مستقل وجہ ہے کہ شرک جب زمین پہ عام ہو جائے گا، غیر اللہ کی پکار عام ہو جائے گی، اور اس درجے پہ پہنچ جائے گی کہ کوئی غیر اللہ کی پکار سے منع کرے تو اسے بھی مارا پیٹا جائے اور اسے بستی میں رہنے نہ دیا جائے، بستی سے نکال دیا جائے۔ اس کو جو غیر اللہ کی پکار سے منع کرے تو پھر وہاں زمینیں پھٹنے لگتی ہیں۔
اللہ، یہ بات رب کے لیے بڑے غصے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بستی والے نافرمانی کرے رب کی اور پھر نافرمانی سے منع کرنے والوں کو بستی سے نکال دیں، پھر وہ بستی کسی رحم کی مستحق نہیں رہ جاتی، اس بستی پہ رب کا غضب نازل ہونے لگتا ہے۔ رب کا غضب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آسمانوں سے کوئی مصیبت آ گرے، رب کا غضب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹے، اللہ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ پھٹ جائیں اور ریزہ ریزہ ہو کر لوگوں پہ پتھر بن کے برسنے لگیں، یوں بھی وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یوں بھی ہو سکتا ہے ان دعوا للرحمن ولدا۔ جرم یہ ہوتا ہے کہ لوگ رحمان کی پکار چاہیے رحمان کے بندے بننے کے لیے، لیکن لوگ رحمان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو پکارنے لگتے ہیں، رحمان کے پیارے سمجھ کے، رحمان کے اپنے سمجھ کے، رحمان کے چہیتے سمجھ کے، رحمان کے بیٹے سمجھ کے، رحمان کے دیے ہوئے اختیارات کے مالک سمجھ کے جب یہ کسی کی پکار کرنے لگے تو یہ رب کے غصے کو دعوت دینے والا عمل اور بات ہے۔ یہ رحمان کے بندے، یہ تو ہر وقت رب کی رحمت کے طلبگار، لہٰذا یہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پکار نہیں کرتے کیونکہ یہ تو رحمت کے طلبگار ہیں، جس کام سے رب کا غضب بڑھ کے اس کام کے قریب بھی نہیں جاتے۔ سبحان اللہ، یہ رحمت کے طلبگار، جی سبحان اللہ، یہ رحمت کے طلبگار دن کو مخلوق کے ساتھ معاملہ نرمی کا، جی دن کو مخلوق کے ساتھ معاملہ درگزر کا، اور رات کو رب کے ساتھ معاملہ گڑ گڑانے کا، عاجزی کا اور زاری کا، رو رو کے رب سے مانگنا، جی یہ ان کے مزاج کے مطابق ہے، جس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ رب کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زنا سراسر نفسانیت ہے، جی بغیر حلال ہونے کے جائز طریق سے الٹ جنسی خواہش پوری کرنا، یہ ڈنگروں کو زیب دیتا ہے، کتوں کو زیب دیتا ہے، سوروں کو زیب دیتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ انسان اور ڈنگر میں یہی تو بنیادی فرق ہے کہ حیوان اپنی لذتوں کے حصول میں اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو دل چاہا وہ کر لیا، جدھر نفس نے خواہش کی ادھر دوڑ پڑا، یہ حیوانیت ہے۔ ایک ڈنگرے کا کام ہے، جو جی چاہے اس کا پیچھا شروع کر دیا، جو خواہش مانگے اس کو پانے کے لیے دوڑ پڑا۔ یہ سورو، کتو اور بھیڑیے کا کام ہے، انسانوں کا نہیں۔ انسان اور بھیڑیے اور کتے کا فرق یہ ہے کہ انسان خواہش جو کچھ بھی ہوتی رہے، اس خواہش کو قرآن کی چھاننی میں سے گزارتا ہے، جی ہر خواہش کو قرآن کی چھاننی میں سے گزارتا ہے، گزرنے کے بعد جو چیز صاف نکھر کے چھاننی سے نکل آئے اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور اس محنت میں بھی مخلوق سے درگزر کرتا رہتا ہے تاکہ رب کی رحمت کا مستحق رہوں، جی اسی وجہ سے خرچے کرنے میں جو گھر کے خرچے ہوتے ہیں، بیوی بچے کے خرچے ہوتے ہیں، دوست و احباب کے خرچے ہوتے ہیں، اپنی ذات کے خرچے ہوتے ہیں، رب نے دیا ہے تو ذات پہ بھی خرچ ہونا چاہیے، رب نے دیا ہے تو بیوی بچوں پہ بھی خرچ ہونا چاہیے۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یوں نہیں کہ سام کے چھپا کے اندر واڑ کے اپنی ذات تے بھی نہیں لانا، جس طرح اپنا گلا گھٹ لئیدا ہے، گلا نہیں گھٹنا، اپنا گلا نہیں گھٹتے۔ لا یقترون لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک۔ رسول اللہ نے ایک دیکھا آدمی کو کپڑے ماڑے چنگے پائے، آپ نے بھائی چنگے کپڑے کوئی نہیں ہو، یا رسول اللہ ہینڈ نے
فرمایا پایا گھر رب نے دیتے ہوئے جو کہ نظر آنا چاہیے مجھے رب نے دیتے ہے جی سبحان اللہ نہ ہو تو چلو ٹھیک ہے کسی کو مانگ کے مت پاؤ جی ساڈے ہاں لوگ ویاہ تے جاندے نے ایک دوجے کا زیور مانگ کے ایک دوجے کو کپڑے مانگ کے شوواں بنا کے شادی تے جان پہ آندا یہ جھوٹ کی شو کیا فائدہ اس کا پائے بندہ ہو جڑا اپنے ہوئے انجی نہ ہوئے کسی کو مانگوا کپڑا پائے ہوئے تو ویاہ کٹھیاں بیٹھے آ کے ایک ایڈا سونا پہ لگتا ہے تو منو تے ایڈا سونا نہیں سی لگتا سارا رات کو لیا پیا ہوئے ہوتا پلے کی رہ جائے مگر کی رہ جائے ساری شو گھرلا ہو جائے جی جنانیاں دی عادت ہے جنانیاں تو خدا ہی ہدایت دے یہ تو جس طرح جناب پردے لان لگ دیا نے پھر اللہ ہی حافظ ہوتا جی اللہ اللہ جی آج کل تے کپڑا بڑا قیمتی ہو گیا جدو میں لیا سی وہ تو بڑا سستا سی شوہاں پہ مریاں جی نشاندہی پہ کی تھی تو اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ چیز اپنی ہو جی وہ کسے کو مانگ کے حلوہ بھی چنگا نہیں تے گھر دی دال بھی بڑی چنگی ہوندی ہے اپنی جو ہی مشہور مقولہ ہے گھر کی دال مرغی برابر جی کسی دی مرغی بھی ہونی چنگی نہیں ہوندی جڑی کسی کو مانگ کے لئی ہوئے جو کسی سے مانگ کے لیتے ہیں اس میں ذلت شامل ہے جب ذلت شامل ہوگی تو کیا لذت ہے اس میں لذت اس کھانے میں لذت اس پینے میں لذت اس پہناوے میں جو پہناوا اور جو کھانا ہر قسم کی ذلت سے خالی ہو میری اپنی ہے جی سراسر عزت جی اللہ اللہ اپنی جھگی مانگوی کوٹھی نلو چنگی جی اپنی گدڑی مانگوی پوشاک نلو چنگی سبحان اللہ لہذا یہ ایسا بھی نہیں کرتے کہ شو بنانے کے لیے یہ طاقت 10 روپے دی ہے تو شو 100 روپے دی ماری نہیں یوں بھی نہیں کرتے جتنی طاقت ہے جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاتے ہیں اس لیے کہ ان کو میں سے تو کوئی تعلق ہی نہیں میں والے پاسے تو جانا ہی نہیں ہے نا یہ تو رب دی رحمت دے طلبگار نے یہ رب نو راضی کرن ٹرے نے وخاندے رب نو نے جو وخاندے نے سناندے رب نو نے جو سناندے نے مخلوق نو وخاندے تو سناندے نہیں اب مخلوق تو درگزر کرتے نے تاکہ رب ویکھے سانو درگزر کردے ہاں تے ساڈے تے درگزر کرے جی سبحان اللہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا سبحان اللہ باقی چیزیں کچھ نہ کچھ بیان ہوئی ہیں آج تھوڑا سا بیان یہ اللہ توفیق عنایت فرمائے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما قرآن مجید کا ایک ایک لفظ کیا کہنا ہے اللہ کا کلام ہے قابل غور ہے قابل عمل ہے دیوا ہے بل پہندہ زندگی جتھے قرآن رکھیے اتھے روشنی ہونے لگ پہندی سبحان اللہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا یہ رب کی رحمت پہ نظر رکھنے والے یوں بھی نہیں کرتے کہ گھٹ گھٹ کے مر جان اس فکر کہ کرے موک نہ جائے جی کل بیٹھی نو کتھوں دے آگے کل بیٹھے نو کتھوں دے آگے کل ویاہ کتھوں کرانگے کل ہے کن جو ویگا جی اس ڈر نال گھٹ گھٹ کے بھی نہیں مردے نا جنا جنہ ہوئے وہ نظر آمدار رہندا ہے جی جنہ کو لہنے وہ پائی لائی رکھ دینے آج جو ہے کھال ہے کل مولا دے گا کل دیاں فکرہ کیسی ہاں ان کا یقین یہ ہوتا ہے رب کی نظر رب کی رحمت پہ نظر رکھنے والوں کا ان کا یقین یہ ہوتا ہے جو رب کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں میریاں محنتاں نال میریاں دوڑاں نال میری مسائی نال میرے منصوبے نال میری حرکت نال کچھ نہیں بندا جب تک
اس حرکت وچ رب دی برکت شامل نہ ہو جائے تے ہوندا تے سب کچھ رب دی دتیاں برکتاں نال ہے، سب کچھ اودیاں دتیاں برکتاں نال ہونا ہے، تے پھر جو کچھ انہیں دتا ہے انہوں اج کھا لا لو، کل پھر مولا مالک میں روٹی دی فکر تے بوٹی دی فکر تے کوٹھی دی فکر کیوں گھٹ گھٹ کے مردہ رواں؟ نا 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 نا، میری روٹی دی فکر، میری کوٹھی دی فکر، میری بوٹی دی فکر، اے میری فکر نہیں ہے تے میرے رب دی فکر ہے۔ وہ رب ہے، رب دا مطلب ہے پالن والا۔ اے فکر ہو دی ہے کہ میں ضیاء اللہ نو روٹی کتھوں دینی ہے، یہ ضیاء اللہ دی فکر نہیں جی۔ ضیاء اللہ فکر پالن لگ پوے بے وقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے، جھلا ہے، صفی ہے۔ اے فکر پالن لگ پوے کہ منو روٹی کو تو لبے گی، نہ جی نا روٹیاں دی فکر بندے نو نہیں ہونی چاہیے دی، بندے دے رب نو ہونی چاہیے دی ہے جی۔ یہ رب دی فکر ہے، کوٹھی دی فکر، ووٹی دی فکر جی۔ اللہ 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 اللہ، بندے میرے کو آمدے نے شاہ جی یورپ جانا ہے تے ویزا لان واسطے اتو تے وچوں سی مسلمان ہی ہاں، اسی توبہ 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 اسی کدی مرزئی ہو سکنے ہاں، وچوں تے اسی پکے مسلمان ہاں، پر ویزا لوان واسطے اوتھے مرزئی لکھوانا پیندا، لگ جاندا ہے ویزا، لکھوا لئیے۔ میں پھر یورپ دی بجائے جہنم وچ جانا تے یورپ وت کے پھر تسی جی۔ اللہ 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 جی، عیسائی بن جائیے دو دیہڑے تو پھر فٹافٹ ویزا لگ جاندہ جی 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 جی، ویزا لگ جائے گا مگر جہنم دا۔ پاگل نادان جی، او وسیلے تے او رستے اختیار کرنے، او محنت کرنی جہدے نال رب دے غضب نو دعوت دیتی جائے۔ نا جی نا نا جی نا نا جی نا نا جی نا، میری روٹی دی فکر رب نو، میری کوٹھی دی فکر رب نو، میری ووٹی دی فکر رب نو، میرے بچیاں دی فکر رب نو جی۔ میں اپنی روٹی دی فکر اتے چاڑنا بہتی یا بچیاں دی روٹی دی فکر مسلط کر لا؟ اللہ کہندے نے کی پیا کرنا ہے، کی پیا کرنا ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق جی۔ بہتی روٹی دی فکر کر کر کے بچے ہمیں پڑھائیں گے کتوں، تعلیم کتوں دعائیں گے، حرام لینا شروع کر دینا ہے، بے ایمانیاں شروع کر دینا ہے، گھٹ گھٹ کے مردہ رہنا ہے۔ نا 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 نا، اولاد دا باپ ہی رہا کر، رب نہ بنیا کر جی۔ اولاد دا باپ ہی رہا کر، رب نہ بنیا کر۔ باپ رہے گا تے اولاد نو چھاں ملدی رہے گی تیری ٹھنڈی ٹھنڈی، تے جے رب بنن لگے گا تے اولاد دا قاتل بن جائے گا، رب نہ بنی۔ نا 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 نا، رب منو مندہ روی، رب پالن والا، تو نہیں اولاد نو پال دا، نہ نہ غلط فہمی مبتلا نو بھی، اے نہ سمجھی کہ میں اولاد نو پالنا پیا، نہ اولاد نو بھی تے تنو بھی پالن والا میں کلا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پالن ہر میں وا، پالن والا میں اللہ وا۔ لہذا بھک دے ڈر تو، لا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک جی، لا تقتلوا، اپنے ہتھاں نو روک روک کے نہ رکھو۔ اس روک روک کے رکھن دا تے گل گھٹن دے دو معنی لکھتے ہیں مفسرین۔ ایک تے ہیں کہ ذاتی ضرورت ہوتے بھی ولطرہ خرچ نہ کرنا جی، بچے ہوتے بھی ولطرہ خرچ نہ کرنا، پاٹے پاٹے کپڑے، اپنے بھی ماڑے ماڑے کپڑے، تاکہ رمضان وچ لوگ زکاتاں دے دین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جی، تاکہ منگنا آسان ہو جائے، تاکہ ہاتھ پھیلانا آسان ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ، نا 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 نا، اے حرکت نہ کریو، مانگت کلے رب دے رویو تے نظر رحمت اتے ہمیشہ دی رحمت اتے نظر رکھیو۔
وہ کافی ہو جائے گا جی۔ جیڑا دی رحمت تے انج نظر رکھے، نہ حرام دیاں کمائیاں کرے، نہ جھوٹ دیاں کمائیاں کرے، نہ بددیانتی دیاں کمائیاں کرے، اللہ 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 اللہ، نہ کسے کولوں منگ کھائے، بچ کے رہے، کسے کولوں منگن تو محنت مزدوری کردا رہے، چاہے تھوڑا لبے، لیکن رویہ من یتق اللہ، حرام تو، بے ایمانیاں تو جی، جھوٹ تو، بددیانتی تو، غیرہ کو منگ کے کھان تو بچتا رہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ میں رب نال سودا تے کر کے ویکھو لوگو، جیڑا بچ جائے میری ناراضگیاں تو کمائیاں کر دیاں، کھاندیاں پیندیاں، یجعل لہ مخرجا، میں اللہ دے وتے کوئی رستہ بنا ہی دیاں گا جی۔ اللہ اللہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں انہوں انج دیاں گا کہ وہ دے فہم و گمان وچ بھی نہیں ہونا کہ منو ایتھو بھی مل سکدا سی، منو انج بھی مل سکدا سی جی۔ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے رب دی تسلی نہیں بھی ہوندی، پتہ ہے نا بندے ٹردے نہیں، آنکھیں نہیں لگ دے، حرام دی کمائی والی بھج جاندے نے، کہندے رہندے نے مسلمان جان گے جھوٹ والے پاسے، بددیانتی والے پاسے، جھوٹیاں قسماں والے پاسے، رشوت والے پاسے جی، گزارا نہیں ہوندا جی۔ کنج کریے جی، بچے پڑھانے نے جی، بچیاں دی شادی کرنی ہے جی، 100 مسائل نے جی، دعائیاں نے جی، دکھ ہے جی، درد ہے جی، مسئلے نے جی جی، نہ چھڈن گے رشوت والے پاسے جان گے، رشوت نو حق بنا لین گے جی، بددیانتی، جھوٹیاں قسماں، غلط کمائیاں، اللہ اللہ نہیں نا، یقین نہیں نا بندا، اللہ یقین بنوان وتے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ بند گلی جی، سجے بھی جھوٹ بولیا جاندہ، کھبے بھی جھوٹ بولیا جاندہ ہے، اگے بھی جھوٹ بولیا جاندہ ہے، پچھے بھی جھوٹ بولیا جاندہ ہے، سجے بھی لاٹریاں پیاں پہندیاں نے، کھبے بھی لاٹریاں پیاں پہندیاں نے، سامنے بھی لاٹریاں پیاں پہندیاں نے، پچھے بھی لاٹریاں پیاں پہندیاں نے، جے میں اگے جانا ہے تو منو بھی لاٹری پانی پینی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، جے اگے جانا ہے تو میرے کو ڈر کے قدم چک رستے میں آپ بنا دیاں گا۔ سبحان اللہ، میری ناراضگی تو بچ کے کمائیاں کر، محنت کر، رستے میں بنا دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رستے میں بنا دیاں گا، رستے میں بنا دیاں گا، تو میں رستے بناواں تو پھر ہی سفر مکدے نے، پھر ہی منزلہ طے ہوندیاں نے، جے میں رستے نہ بناواں پھر منزلہ طے نہیں ہوندیاں، پھر سفر نہیں مکدے، غلط فہمیاں بندیاں دیا جی۔ میں رستے بناواں تے سفر مکدے نے، منزلہ طے ہوندیاں نے، جے میں رستے نہ بناواں تے میرے بندے، میرے پیغمبر یونس نو بھی راہ وچ ہی رہنا پیندا ہے۔ جے میں رستے نہ بناواں تے پھر میرے بندے پیغمبر میرے یونس نو بھی راہ وچ ہی رہنا پیندا ہے، تے جے میں رستے بنا دیاں، جے میں رستے بنا دیاں تے میرے محمد نو، جے میں رستے بنا دیاں میرے حبیب نو، سدرۃ المنتہا تو جان تو بھی کوئی ڈک نہیں سکدا۔ سبحان اللہ، رستے بنانا والا میں، رستے میں بنانا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، میرے کو ڈر دار ہوئے، حرام کاریاں نہ کرے، حرام خوریاں نہ کرے، ذلت والے کام نہ کرے، جان بوجھ کے پھٹے کپڑے پا کے مسکین نہ بندا رہے کہ لوگ رحم کرن تے منو زکاتاں دین، جان بوجھ کے زکاتاں دے مال وال توجہ نہ کرے، ہاں بیچارہ واقعی کمزور ہے، زکات دا مستحق ہے جی 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 جی، تے پھر بھی حتی الوسع کوشش کرے کہ میری غریبی لوگاں تے نمایاں نہ ہوئے، رب جان ہے وہ آپ انتظام کرے گا۔
جی حکم مالدارانو ویکھیا کرو کچھ بندے اپنی فقیری اپنی غریبی ظاہر نہیں جے ہون دیندے یا سبہم الجاہل اغنیاء سبحان اللہ جاہلوں نے مالدار تعرفہم بسیماہم جی کھاندا پیندا بندہ بھوکے دی شکل ویکھیا پتہ پیا لگدا ہے بھوکا ہے بھوک دے آثار پہ نظر آندے نے اللہ 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 سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے منوں کدی بھوک بہتی ستانی نا تے میں نکل پینا بھئی کسی دی نظر پوے میرے اتے محسوس کرے کوئی بھوک نہ ستایا ابو ہریرہ نو تے چلو کوئی نہ کوئی کھانا کھوا دے گا اے حضرت جعفر جڑے نے نا اے بڑے مسکینہ غریباں دا خیال رکھ دے سن جس لئے انہاں منوں تک لینا تے انہاں کھانا کھوا دینا میری موج ہو جانی اللہ 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 جی رسول اللہ بھی چہرہ تک کے پہچان لینے سن جی 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 میں جانا یا رسول اللہ جی ابو ہریرہ کی گل ہے بس یا رسول اللہ زیارت کرنا آیا جی ملاقات کرنا آیا اچھا ہے دودھ دا پیالہ لے جا پہلے سارے صحابہ صفہ نو پلا پھر لیا میں تو پھر ڈل کے پی لانگا میں سوچے پہ گیا ایک پیالہ دودھ دا سارے صحابہ صفہ نو پلا پھر لیا تے ڈل کے پی لانگے ابو ہریرہ بڑا بخان آیا سا نبی علیہ السلام ویکھ ایتھے تے گل کوئی نہیں سواد علی بن دی پئی خیر حکم رسول اللہ دا میں لیا پیالہ جا کے صحابہ صفہ نو پلایا سارے پیتا پیالہ گھٹیا بھی نہیں مکنا تے کجا پیالہ گھٹیا بھی نہیں اللہ 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 میں واپس لے کے آیا دی رسول اللہ منو کہتے ہیں ابو ہریرہ رج کے پی سبحان اللہ سبحان اللہ میں پھر دب رج کے پیتا جی خیال منو آوے رسول اللہ آوے پی دب کے پی کے میں پیالہ پھیروں نے دیں انہاں رسول اللہ نے بسم اللہ پڑھ کے پیتا تے الحمدللہ پڑھ کے مکایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 جو کچھ انہوں نے کول ہوئے انہوں بسم اللہ پڑھ کے پاندے لاندے کھاندے نے الحمدللہ پڑھ کے ہنڈاندے نے جان بوجھ کے یتیم یوں نہیں بڑے رہندے جی مسکین نہیں بڑے رہندے جان بوجھ کے بھوک نہیں ظاہر کردے رہندے مخلوق دے سامنے نہیں اپنے دکھ سکھ رب نو بخاندے نے اللہ 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 ایک معنی پہ دوجا معنی لا یقدرون لا تجل یدک مغلولتا الى عنقک سبحان اللہ ویسے دوجا معنی بڑا پیارا ہے ویسے کیا کہنے مفسرین تے بھی اللہ دیاں رحمتہ ہون کیا زندگیاں کھپائیاں نے ایک ایک فکرے ہوتے محنت کی تھی نے حدیثاں ڈھونڈ کے لے آمدے نے اللہ دے کلام نیاں تشریحاں کردے نے نبی دے فرمان دے نال ہی تے صحیح تشریح ہوندی ہے نا وہی تشریح کتھوں ہوندی ہے قول و عمل نبی کا ہو کلام اللہ کا ہو پھر ہی کلام نکھرتا ہے انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا معنی مفسرین کرتے ہیں جی 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 جتھے دنیا دا دھندا ہوئے جتھے دنیا دھندا ہوئے جی بہت سارے کم تے بندے کردے ہی نیرے دنیا داری نے تے بہت سارے کم لیبل دنیا داری دا لیبل عبادت دا اون دی دنیا داری ہے بہت سارے کام یہ بھی کردے رہنے جی جس لئے معاشرے بگڑ دے نے انسان ڈگ دے اپنے مقام تو پھر انج ہو جاندہ ہے یا نرا دنیا دا کتا تو یا پھر عبادت دے لیبل وچ دنیا دی کت پڑا جی اللہ 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 جی 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 جتھے دنیا داری ہوئے اتھے لکھاں خرچ کرنگے کروڑاں خرچ کرنگے پتر دا ویاہ پہ ہوندہ ہے گڈی کرائے تے لئیے شو مارن ماتے 70,000 روپیہ گڈی دا کرایہ دین دا بڑی وڈی گڈی لینی ہے پتہ لگے جی پتر دا ویاہ مرسیڈیز نوے ماڈل دی تے بٹھا کے کیتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
جی 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 اینے کھانے پکائے نے، فلاں حال کی دعوت دیتی ہے، فلاں جناب والا ہوٹل ہی کھانا پکایا ہے، اللہ 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 سوٹ او پوایا ہے جدے نال دا پورے پاکستان وچ کسے نے نہیں پوایا۔ جی 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 جتھے دنیا داری ہوئے دب پیسے روڑ دینے، اللہ 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 اللہ، اس لیے کہ ناک اونچی ہو جائے گی، نک اونچی نہیں ہونی، پتر اپنا گلا پہ گھٹنا ہے۔ جی کر لے جھوٹی نک اونچی، قیامت دن تیرے گلے پٹکا پایا جائے گا۔ جی فرشتے پٹکا پا کے کھچن گے تے پوچھن گے وہ نک اونچی کردا سا، اے نہیں سے سوچدا جے میں نہ کچھ بیا کرنا تے غریب آدمی بیچارہ اپنی بیٹی دے بارے کی کرے گا؟ غریب آدمی بیچارہ اپنے بیٹے دا کنج کرے گا؟ کہ میں رستہ بنان لگا ہوا تو غریب آدمی دا مسئلہ بن جائے گا، مصیبت بن جائے گی۔ بہت سارے لوگ عزت نال وقت پہ گزار دینے، جی انہوں وقت پرابلم ہو جائے گی، اے نہیں سے سندا اللہ اللہ تیری شوبازی نے، تیری اس اونچے ہونے نے، تیری اس نک دے اونچے ہونے نے، تیری اس دنیا داری نے غریباں دے گل وچ پٹا پا لیا سی، اج میں تیرے گل پٹے پانا وا۔ جی گل چ پٹا پانا، اللہ 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 اللہ۔ جی جتھے دنیا داری آئی اوتھے جناب او ہنج پیسہ نکلے گا، حساب ہی کوئی نہیں، تے زکات دینی پوے تے سال بعد زکات دینی ہوندی ہے، اللہ دا حکم پورا کرنا پوے، جنہیں مال دیتا ہے او دا حکم پورا کر دیاں، زکات دینی ہے، زکات نال مال پاک ہوندا ہے۔ جی چوریاں، ایک ڈاکے، یہ سب ایسے بات ہی نے کہ اسی مال نو پاک کر دے کوئی نہیں، گندا مال تو گندے مال جی پھر جی گندے مال پھر یہ کچھ ہونا، چوریاں تو ڈاکے اور کی ہونا، پھر مال پاک کر، تیرے مال دا چوکیدار اللہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان، کیونکہ رب دی نظر پاک شے اتے ہوندی ہے، رب دی حفاظت پاک شے نو، رب نو پیاری پاک شے، گندیاں شیواں تے رب آدا ضائع ہوندیاں رہن تے چنگا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ جی 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 اگر مال پاک نہیں ہونا، معاشرے پاک مال تو گندا مال کھاندیاں پیندیاں رہنا ہے تے اوتھے چوری پلنے نے، اوتھے ڈاکو ہی پلنے نے۔ جس معاشرے مال دی زکات نہیں نکلنی، جی مال پلیت کھاندہ پیدا جانا ہے لوگاں نے، وہاں پھر چور ہی تو پلیں گے، وہاں پھر قاتل ہی تو پلیں گے، گھر والے ڈاکٹر بنائیں گے، مال حرام سے پلنے والا قاتل بن جائے گا، لیبل ڈاکٹر دا وچ قاتل۔ جی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ 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 اللہ۔ جی گھر والے کرنل بنائیں گے، گھر والے میجر بنائیں گے، گھر والے لیفٹیننٹ بنائیں گے، گھر والے جنرل میجر بنائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بنائیں گے، اللہ اللہ، لیکن حرام کی کمائی سے پلنے والا، حرام کی کمائی سے میجر جنرل بننے والا، لیفٹیننٹ جنرل بننے والا، گھر والوں نے لیفٹیننٹ جنرل بنایا اور حرام مال اسے بے غیرت خسرا بنا دے گا۔ جی جی یہی کچھ تو ہوگا۔ جتھے مال پاک نہ ہوئے گا، مال دی زکات نہ دیتی جائے گی، حرام مال نہ لوگ پلدے رہن گے۔ جی اور کی بات چھوڑیے، پیران دے گھر پلنے والا، مولویاں دے گھر پلنے والا زانی تے بے ایمان تے حرام زیادہ بن جائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ جی جب مال کی زکات نہ دی جائے گی تو اس معاشرے میں چور ہی پلیں گے، قاتل ہی پلیں گے، ڈاکو ہی پلیں گے۔ اگر اپنے معاشرے کو ان قاتلوں، چوروں اور ڈائن جنم لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مال کو پاک کرنا پڑے تو پھر مصیبت، پھر مسئلے پوچھن گے، شاہ جی قرضہ میرے تے بڑا ہے، زکات دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ شاہ جی مال ہے تو صحیح ہے پر میرے نا نہیں بیوی دے نا ہے،
میرے تے زکات ہے کہ نہیں؟ بیوی تیری کچھ نہیں لگتی؟ تیرے تے نہیں تو پھر بیوی تے کام تے اتھے دا اتھا ہی ہے، بچن تے کوئی نہیں ہوندہ۔ جے بیوی تے نہ آئے تے بیوی تے زکات ہے، جے تیرے نہ آئے تے تیرے تے زکات ہے۔ زکات تے اس گھر پھر ہے ہی ہے، مال تے پاک کرنا ہی کرنا۔ دی شاہ جی گل ہے وے کہ دھی وتے مال لے کے رکھے ہے، سامان لے کے رکھے ہے، پیسہ لائے ہے، زیور رکھے ہے، وہ ساڈا تے نہیں ہے تے دھی دا، مگر پھر دھی زکات دے۔ ہر مالک نے زکات تے دینی ہے نا، جیڑا مال مالک ہے مال دا زکات تے ہوتے تے ہے ہی ہے۔ یہی تے جان نہیں چھٹنی کہ دھی دا مال ہے لہذا میں زکات نہ دیاں، بیوی دا مال ہے لہذا میں زکات نہ دیاں، جنے دا مال ہے لہذا میں زکات نہ دیاں۔ جنانیاں نے زیور سام کے رکھے ہوں گے، باواں بھریاں نے کڑیاں نال، کانے گھنٹے پائے نے، سامان اندر بھی رکھے ہے چھپا کے، زکات نہیں دینی۔ او جی ساڈا تھوڑا یہ تے خاوند دا جسے مرضی لے لے، خاوند نو تکڑ نہیں دین لگیاں او دی ال بیچاری جی، انہوں کو اوکھ پہ جائے، کوئی مصیبت پہ جائے، اچھا میرا زیور بیچ کے تیری مصیبتاں ٹھیک ہو دیا نا جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جی، جو بھی مالک ہے اسے زکات دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ جان جی نہیں چھٹنی مسئلے پوچھ کے مولویاں کو، ایتھے بچ بھی گئے ہو تو بچو رب کو کون بچائے گا پھر؟ اوتھے تو بچنا مشکل ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، مولوی نے فتویٰ دے بھی دیا تو پھر قاتل پیدا ہونے سے کون روکے گا؟ چور پیدا ہونے سے کون روکے گا؟ باغی پیدا ہونے سے کون روکے گا؟ اگر قاتل چور باغی پیدا ہونے سے روکنا چاہتے ہو تو مال کو پاک کرو، زکات دیا کرو۔ جو نہیں زکات دینی تو پھر چور قاتل پیدا ہو جائیں گے، پھر تیرے گلے پٹا پان گے، نہ دن آرام ہوئے گا، نہ راتی آرام ہوئے گا، نہ گھر سکون ہوئے گا، نہ بینک جمار رکھے آرام ہوئے گا، نت نئے نوے قانون بندے رہن گے، بینک چ رکھن تو بھی ڈردا رہے گا، ہائے اتھے رکھ دیاں تے کمپیوٹر ہر شے ٹر جاندی ہے، ٹیکس والے آ جان گے، ہائے گھر رکھاں تے چور آ جان گے، ڈاکو آ جان گے، اوے جھلا جھلا جھلا، انہاں فکر تو پاک ہونا ہی تے مال نو پاک کریا کر، تنو اللہ فکر تو پاک کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ اگر نہیں تو پھر تیرے گل بچو پٹا پانا ہی پیڑا ہے۔ ایک معنی یہ ہے جتھے نیکی آوے اوتے حق روک لیندے نے، زکات دینی پوے ہاتھ روک لیندے نے، جی جی غریب دی مدد کرنی پوے ہاتھ روک لیندے نے، اللہ اللہ تے ذات تے خرچ کرنا پوے، شو مارنی پوے تے بے باپے روڑ دے نے، عباد الرحمن ہوندے نے، نیکی کر لگیاں نیکی کر لگیاں ہاتھ نہیں ڈک دے، زکات دین لگیاں ہاتھ نہیں روک دے، جی صدقہ کر لگیاں ہاتھ نہیں روک دے، سجاہت صدقہ کرے کھبے نو پتہ نہیں ہوندا کی ہو گیا تے کی نہیں ہو گیا، اللہ اللہ جی نیکی کر لگیاں نیک کام تے خرچ کر لگیاں ہاتھ نو روک دے نہیں تے ذات تے خرچ کر لگیاں ہاتھ ودان دے نہیں بوتا، کان بین ذالک قواما، درمیان درمیان سدھی راہ تے چل دے وے جی۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک معنی یہ بھی ہے اسراف نہ کرنے کا جی، کہ صدقہ و خیرات بھی اینا نہیں کر سکتے، اکے کرنا نہیں، اکے مردہ بولے نا، جے بولے تو کفن ہی پاڑنے لگ پوے جی۔ کئی بندے نے نا مسئلے کرتے رہو، سندے رہن گے ککھ بھی نہیں، یوں ہی نہیں رنگ دی کی کریے جی، گھر دے مندے نہیں جی، گھر چل دی نہیں گل جی، گھر پانڈ کون پا لے جی، آرام نال تے آخنے ہیں جی، پر کوئی گل نہیں بن دی، تو جس نے غصہ آوے گا نے ٹی وی چک کے باہر سڑن گے جی، اور کچھ ہے پہ یہ تروڑ سڑن گے، اب مغرور لاؤ جی انہوں نے، اور بابا یہ کوئی طریقہ ہے؟ جان چھڑانی ہے ٹی وی کرو کرنی تو جا کسے نو دے، کم از کم پیسے وصول کر کسے غریب مسکین نو دے جی۔ جذباتیت نا 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 جی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، گند مکانا ہے، اے طریقہ کوئی نہیں، تہان نال عقل مندی نال دانائی نال، اللہ اللہ۔ آج ٹی وی تروڑے آئے، کل بیوی نے تنگ کیتا تو پھر ٹی وی لے آندا ہے، فائدہ؟ کل بچے لوگوں نے گھر جان لا پہ پھر ٹی وی لے آندا ہے، فائدہ؟ نہیں، جذباتیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں نہیں کرتے، عقل مندی سے دانائی سے، برائی کو روک دے، بے وقوفی سے نہیں، حماقت سے نہیں، لم یسرفو، انہا نیکی دے خرچ نہیں کر سکتے کہ آپ کنگلے ہو گئے تو لوگوں کو منگنا پاوے۔ زکات دین دے نے، خرچہ کر دے نے اللہ دے نام تے،
مگر اس حساب نال کہ آپو کسے کو منگنا نہ پوے جی اللہ اللہ گھٹ گھٹ کے رکھنا وار وار کے رکھنا یہ تو مناسب نہیں لیکن نیکی کرنے لگیا خام خواہ سارا ہی لٹا دینا بال بچہ پیچھے بھکھا بیوی بھکھی جی نا 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 تاں تو میں کدی کدی کہنا لوگ غصہ بھی کر دینے کہ تبلیغی جماعت دے بندے چلے جاندے ہیں نواں نواں بیاہ کیتے ہیں جنانی گھر بھی ڈگ دی اپو چلے تے ٹر گیا انا للہ و انا الیہ راجعون جی 3 مہینے واسطے گیا اتوں کو جناب 4 مہینے شروع ہو گئے 4 مہینے واسطے گیا کوئی 6 مہینے شروع ہو گئے 6 مہینے واسطے گیا کوئی سال شروع ہو گیا وہ پیچھے کو کاردیا نو خرچہ کو گال کو بعد اچھا جی رب کردا ہے اسی کی کرنے ہیں نہ بابا نہ یہ کوئی سلیقہ نہیں زندگی دا غلط بات لم یسرفو نیکی میں اسراف نہیں کرتے غلط بات اللہ اللہ پھر وے ہر بندہ انہیں انجی کرے ہے نا کچھ لوگ ایسے جنہوں نے کرنا ٹھیک ہے کرنا چاہیے جی جڑے لگے ہی اسے آ رہے ہیں انہوں کا کام ہی ہے انہوں کی کمائی بھی ہے انہوں کی محنت بھی ہے سب کچھ ہے مثلا مولوی ہے مولوی دی دنیا بھی ہے دین بھی ہے مسیحی وقت پہ گزاردا ہے ایتھے ہی ساری زندگی گزارنی انہیں وہ نہ فیکٹریاں چلائے نہ دکاناں چلائے وہ ایتھے ہی لگا رہے تے چنگا ہے وہ دکاناں والے پاسے جائے گا فیکٹریاں والے پاسے جائے گا تے نمازاں بھی خراب ہون لگ پین گیاں بیچارے دیاں وہ ایتھے ہی رہے وہ دا کمائی دا ذریعہ نہ ہوئے وہ سب کچھ ایتھے ہی ہوئے ایتھے ہی پھسیا رہے ایتھے ہی رب انہوں دیندا رہے تے وہ تے ٹھیک ہے کام سمجھدا ہے ایدے تے مناسب ہے لیکن محنت مزدوری کرنا لا دنیا دار بندہ ملازمت کرنا لا جی رب بھی سب کچھ کرنا لا نہ گھردیاں نو خرچہ تے ٹری جاندا ہے تے وگی جاندا ہے سال سال دی محنت ہوتے اے اسراف ہے نیکی چ یہ ٹھیک نہیں اللہ 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 جی ہاں کچھ لوگ ایسے نے جنہیں ساری زندگی بھی لا کے اتنے بیٹھے رہن تو ٹھیک ہے مولوی عبدالوہاب صاحب بیٹھے رہن ساری زندگی رائے میں ٹھیک ہے انہوں کا کام ہی ہے کوئی فرق نہیں پہنتا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی اسی طرح کچھ اور علماء کرام نے جنہیں ڈیرے لا کے بیٹھے نے مرکزہ تو بیٹھے رہن ساری زندگی بیٹھے رہن چنگا بیٹھے رہن اللہ اللہ کرتے رہن جی اللہ 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 یہ تو مناسب ہے ہر بندے دا اپنا ایک حساب ہے اس حساب نال نیکی ہونی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے اگلے دن بھی سنایا تھا رسول اللہ نفلی روزوں میں بعض اوقات وصال کرنے لگتے تھے آج بھی روزہ کل بھی روزہ پرسوں بھی روزہ چوتھ بھی روزہ روزے نہ روزہ بعض اوقات صحابہ کا دن نہیں ہوں سی کہ لگتا سی سارا مہینہ ہی روزہ رکھ دے رہن گے تو بعض اوقات آپ نے نہ رکھنے دی لگنا سارا مہینہ رکھنا ہی کوئی نہیں مستقل نہیں سر ایسے بس عجیب جس طرح ضرورت محسوس کی تھی روزے شروع کر دیتے نہ ضرورت محسوس کی تھی نہ کیتے ایک اپنی ضرورت دا حساب ہونا سی اپنے مقام دا حساب ہونا سی کچھ لوگوں نے رسول اللہ نے ویکھیا وصال کر دیا تو انہوں نے بھی وصال شروع کر دیتا لگوے جوڑوے روزے نفلی دبا دب رکھنے شروع کر دیتے آپ نے بلایا منع کیتا تسی نہ رکھیا کرو میرا ہور حساب ہے تو اڈا ہور حساب اللہ اکبر یطعمنی ربی ویسقین میں روزہ رکھیا ہوئے تو منو رب کھواندا پیاندا رہندا ہے رب میرا اے رب میرا کھوان پیاندا ہے ایمان ہے میں تے لگی ہے یہ سارے ہاں میرا تے کم ہی ہے وے میری دنیا بھی ہے یہ میری دین بھی ہے یہ جن لوگوں نے دنیا کمانی ہے ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے جیسے میں کرتا ہوں سٹیٹس کا فرق ہونا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وچ بڑے مالدار صحابہ سن حضرت سعد بھی مالدار صحابہ سن حضرت سعد بھی اپنا سارا کچھ لے کے رسول اللہ کو لا گئے لو رسول اللہ قبول کر لو آپ نے فرمایا نہیں تیرا سارا قبول نہیں ہو سکتا ادھا لے جا گھر والے مت چھڈیا ادھا منو دے جا جی یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال قربان کرنا چاہنا فرمایا نا ایسا نہیں ہو سکتا سارا مت قربان کرو تو سارا قربان کر کے تے پچھلے انہوں مانگت بنا کے ٹر جائیں دنیا تو اے چنگا کم نہیں تیرا مال پچھے ہونا چاہیے تاکہ تیرے وارث انہوں استعمال کریں انہوں غیرہ کو منگنا نہ پوے مانگت اپنے رب دے رہنا جی اللہ اللہ صحابہ نے لیکن اپنی اپنی حیثیت اپنا اپنا مقام اس دے حساب نال اللہ اللہ صدیق اکبر لے کے آئے سارا کچھ سعد سارا کچھ دینے لگے رسول اللہ نے قبول نہیں کیا نہ بھائی سعد نہ بھائی نہ بچے غیرہ کو منگتے رہنے ٹھیک نہیں
حضرت صدیق سب کچھ لے کے آ گئے. اللہ اکبر. صدیق لگتا ہے کوئی گھر والے مت بھی چھڑے کہ کوئی نہ. یا رسول اللہ, اللہ جو موجود ہے چھڈن میرے دیاں کی لوڑاں نے جی پالن والا ہوئے. میں چاہنا اللہ خوش ہو جائے, نبی خوش ہو جائے, بس تسی خوش ہو کے تو موجاں نے, کوئی ضرورت کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ, صدیق دا سارا ہی قبول ہو گیا. سٹیٹس ہے بڑا حساب ہے. عام آدمی انج نہ کرے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا, نیکی بھی حساب نال, صدقہ بھی حساب نال. قرآن مجید ایک دوسری آیت ہے, بڑا سونا مطلب واضح ہوتا ہے. یسألونک ماذا ینفقون, یسألونک ماذا ینفقون, آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اللہ جی ایک معنی بڑھتا ہے سونا خرچ کریے, چاندی خرچ کریے, پیسے خرچ کریے, چاول گندم خرچ کریے, کی خرچ کریے. ایک معنی بڑھتا ہے. ایک معنی بڑھتا ہے کیا خرچ کریں, پیسہ خرچ کریے, روپیہ خرچ کریے, 10 خرچ کریے, 100 خرچ کریے, 1000 خرچ کریے, لاکھ خرچ کریے, 300 کریے, ادھا کریے, سارا کریے. یسألونک ماذا ینفقون, کی خرچ کریے دا جواب آیا جیڑی پیاری شے جے او خرچ کیتا کرو. جیڑی بہت پیاری لگدی ہے نا سارے چوں, او رب دے راج دیا کرو. سبحان اللہ, او رب دے راج دیو گے تو اسراف نہیں ہونے لگا. اللہ اللہ اللہ, جی کنا خرچ کریے جواب قل اللہ, جنہ کر سکتے ہو, جنہ کر سکتے ہو مطلب ہے جنہ کر کے پھر کسی کو منگنا نہ پوے. پیچھے اپنی ضرورت دا نہ ہو, اپنے واسطے, بال بچے واسطے, بیوی واسطے, کہ کسی اگے ہاتھ نہ پھیلانا پوے. اللہ 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 اللہ, جی رحمان کے بندے جن کی نظر رب کی رحمت پہ ہوتی ہے, رحمان کی رحمت پہ ہوتی ہے, وہ خرچ کرنے لگے ذات پہ یا دنیا پہ. جی ذات تے خرچ کرنے لگے, بہت ہاتھ کٹ کے نہیں رکھ دے. جی کئی چودھری کئی سرمایہ دے ہوندے نے نا, ایڈا پیسے نال پیار, جنانیاں بھی بیچاریاں دال آ کے کٹ دیاں نے, سیدھی طرح گھر دا خرچہ بھی نہیں دینا. جی انج بھی نہیں ہونا چاہیے. ابو سفیان مکے دا چودھری سی, جی وہ بڑا بڑا چودھری, بڑا رولا سی ادا. جدو مکہ فتح ہویا, مسلمان ہو گیا, بیوی مسلمان ہو گئی, تے بیوی رسول اللہ کو مسئلہ پوچھن آئی. مکے دے چودھری دی جنانی جنگاں دی قیادت کردہ ہونا سی, بڑا منیا چودھری سی مکے دا. بیوی مسئلہ پوچھنے آئی رسول اللہ سے. ساڑھے بہت سارے منصف, مصنف, منشی ٹائپ جڑے نے, ابا ہی کہنے ہیں منشی ٹائپ مصنف, اے جی جڑے نوے مسلمان ہوئے سن نا طلاقاء, انہاں دے اندر نہیں سی اسلام بڑھیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا بک بک کرنے لگتے ہیں آزاد لوگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی حضرت سفیان دی بیوی, سفیان بردہ دا چودھری سی, قیادت کردہ سی جنگاں دی, تے بیوی اے بھی نال ہاتھ چنگا پلا پواندی سی, نظراں مندی سی, جنہیں انج کیتا انہوں میں اے کرانگی, جنہیں انج کیتا انہوں میں اے دیاں گی. اللہ 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 اللہ, جی بڑی پکی مشرکہ, بڑی پکی بے ایمان. اللہ اللہ, مکہ فتح ہو گیا, سمجھ آ گئی اے ڈکے ساتھوں نہیں لگ دے, کرنا لا کوئی ہو رہے, جو کرنا لا ہے جو سانوں بھی سر نیوا کرنا پڑے گا. سر نیوا کر دیتا, او دے کے جھک گئے, مسئلہ پوچھن آئی. ذرا سنیو فکرے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسئلہ پوچھن آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ, ایک وقت تھا آپ اور آپ کا گھرانہ میرے نزدیک دنیا کا مبغوض ترین گھرانہ تھا. بڑی نفرت سی منو دوڑے کو لو, ایڈی نفرت شاید کسے کو ہوئے, صاف منہ تے بھی کہندی ہے, جنی نفرت توڑے کو لوں سی انی شاید کسے کو ہوئے. توڑا کرانہ بھی چنگا نہیں سی لگتا منو. یا رسول اللہ, ایک وقت تھا کہ آپ کا گھرانہ, اللہ, ایک وقت تھا کہ آپ
آپ کا گھرانہ مجھے دنیا کا مبغوض ترین گھرانہ لگتا تھا، آج وہ وقت ہے کہ آپ اور آپ کا گھرانہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہاڑے کو کی چھپانا، ان تو ہاڑے کو لگ گیا تھا منو ہے ہی کوئی نہیں، تو ہاڑے کو کی چھپانا یا رسول اللہ؟ ایک مسئلہ پوچھنی ہے، میرا خامد سفیان، ابو سفیان، اللہ اللہ جی، میرا خامد ابو سفیان کوئی ہے جو بخیل جا بندہ، خرچہ بھی گھر ٹھیک طرح نہیں دیندا، تو میں کو دادو لاندی رہنی ہے وچوں گھر جو آخر رہنی ہے، کوئی نہ کوئی دال آ لینی ہے، کوٹائے میرے چڑھ جاندہ ہے، تے بال بچے تے خرچ کرنی ہے۔ یا رسول اللہ میرے بات جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جی ایڈا بھی بندہ سیانا نہ بنے کہ جنانیاں جا کے شاہ کو مسئلے پہ یہاں پوچھن شاہ جی دال آنا منو جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جی ایڈا بھی سیانا مت بنو، نہ جی نہ لا تک ترو، انج بھی ہاتھ ڈک کے نہ رکھو کہ بیوی جیڑی عزت دی تے مال دی محافظ ہوندی ہے، او جا کے پردے پہ مولوی کے لائے مولوی جی کو تویز دیو، جیڑا میرا بڑا ہی کوئی ایسا تویز دیو نا پیسے کھلے دے کرے، انہوں یہ ضرورت نہیں پہنی چاہیے دی، حد اپنا ہی نہ رکھو، اللہ 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 کہ بیوی نو کسے ہو رہے شکایتہ نہ لڑیاں پہن، کسے کو مسئلے نہ پوچھنے پہن، کسے کو تویز نہ لینے پہن، اللہ 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 یا رسول اللہ میں بچو دادو لانیاں ابو سفیان دمال چو میرے بات جائز ہے کہ نہیں جائز؟ آپ نے فرمایا جنی بال بچے دی لوڑی ہونا جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ کانا بہن ازالی کا قوامہ جو ہویا کھلی بھی اجازت نہیں دیتی، دال لائی رکھ تے چھوڑے لائی رکھ، جڑا کما کما کے مار جائے تو چھلی رکھ تو چھلی رکھ، جی ان ہوش نہ آنتے ہی بیچارے نو، نہ انج بھی نہیں آکھیا، انج بھی نہیں آکھیا، اللہ اللہ تو مطالبے ہی نہیں کیتی رکھ، تیری شاپنگ نہیں لمبی ہوئے کہ مت ماری جائے جنے دی حرام کما کما کے سدھا ہی نہ ہو سکے، نہ جنا نہ جنا نہ جنا، نہ مرد فضول خرچیاں کرے نہ عورت فضول خرچیاں کرے، نہ ہاتھ رکھ ڈوک روک کے رکھو، ڈک ڈک کے رکھو کہ اللہ 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 عباد الرحمن یوں ہی کرتے ہیں جن کی نظر میری رحمت پہ ہوتی ہے، خرچے میں ان کا رویہ یوں ہی ہوتا ہے۔ کان بین ذالک قواما، سبحان اللہ، کان بین ذالک قواما، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہاتھ کو روک کر رکھتے ہیں، اس کے درمیان سیدھی راہ پہ چلتے ہیں۔ عباد الرحمان دا بیان مکڑتے نہیں، بیان دا وقت پھر نازک ہو گیا جی، لگتا ہے شاید ایک دو دن اور لانے پہن گے جی، میرا خیال ہے باسی کری اگلی گل میں چھیڑ دیتی تو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ پھر صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد اغفر لنا وارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین، اللہم اصلح لنا شاننا کلا، اللہم اصلح لنا شاننا کلا، اللہم برحمتک وفقنا لما تحب وترضى ولا توفقنا لما تغضب، برحمتک نسألک العفو والعافیة والمعافاة في الدنيا والآخرة، برحمتك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، برحمتك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا سليما ولسانا صادقا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء كاملا عاجلا ونفسا لوامة مطمئنا ودعاء مستجابا، دعاء مستجابا، دعاء مستجابا، نفسا لوامة مطمئنا، دعاء مستجابا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يتقبل ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر شيطان مارد، اللهم إنا نعوذ بك من شر شيطان مريد،
اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين برحمتك اجعلنا من عبادك الصائمين الصادقين برحمتك اجعلنا من عبادك الذاكرين برحمتك اجعلنا من عبادك الشاكرين برحمتك اجعلنا من عبادك الصابرين برحمتك اجعلنا من الذين إذا تليت عليهم آياته فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اللهم برحمتك اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا برحمتك اجعلنا من عبادك المحسنين برحمتك اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصادقين برحمتك اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين الكاملين برحمتك اجعلنا من عبادك المجاهدين اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لإقامة الدين اللهم وفقنا لإقامة الدين اللهم علمنا الكتاب والتعويل والحكمة اللهم برحمتك وفقنا أن نبلغ كتابك وسنة نبيك بالحكمة والموعظة الحسنة كما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا نستغفرك ونتوب إليك تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.